بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اردو کہانی کا ٹاپک ہے ہیرے جیسی بہو۔ ایک دن پھپھو آئیں اور بتایا کہ ہماری تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی شمس تو سکتے میں آ گئے۔ بینش کی شادی کو ایک ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوب رو خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، شمس بھیا بولے، بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب دم بخود رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے، گھر اجاڑنا تو انسان کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ پھپھو چپ نہ رہ سکیں۔ بھابھی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو شمس کی بچپن سے منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا، جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ شمس بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئیں اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ گستاخ، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لیے بیٹھا ہے۔ بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی، آپ نے بے گناہ بینش کی بد دعائیں جو سمیٹی ہیں۔ جہیز کے لالچ میں بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھی، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن الگ ہو گئی، آپ کو کیا ملا؟ اپنے سے زیادہ حیثیت والوں سے بیٹا بیاہ کے۔ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئیں کہ رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرف داری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا ہے، خبردار جو ان کے گھر گیا۔ امی کا یہ جملہ ابا جان نے سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہماری بینش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تایا اور تائی کی دل جوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر نہ جانا۔ ان بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں، مگر تم سے نہیں۔ اس لیے تم اور اگر شمس جانا چاہو تو اس کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابا کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے شمس بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں جو ہم ان کی غم گساری نہ کریں۔ ابا بولے، بیٹا ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر سے قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا کہ فضا سوگوار ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہریں ثبت کر دی ہیں۔ میں سیدھی تائی امی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بینش کو؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش سامنے آ گئی اور بولی، آپی مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج جایا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھی کالج سے نکلتی تھیں۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتے دیکھتی تھی۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقع ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں معلوم نہیں تھا، خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی،
بینش تیز چلو، وہ کم بخت پھر آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ تر فکرے کرتا تھا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھے ہوتی تو کہتا کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے، اگر اس کے کپڑے سفید ہوتے تو کہتا حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں تم حور تو نہیں ہو۔ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھے کردار کا نہیں تھا کیونکہ بہت واہیات گانے اپنی پاکٹ ٹیپ ریکارڈر میں لگائے رکھتا تھا، مگر ہم اس طرح ظاہر کرتی جیسے ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتی ہیں۔ ایک دن اس نے حد کر دی۔ موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کر کے پیشکش کی، اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جھڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر کے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا، اور یہ جا وہ جا۔ مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں یا پینسل وغیرہ۔ البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بس اسی کا مجھ کو دھڑکا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہم کو تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ فائنل ایئر کے پیپر ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی شمس سے رشتہ ٹوٹ جانے پر مغموم رہنے لگی تھی اور خود سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی کہ جہاں مرضی بیاہ دے۔ مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوگی، مگر والدہ مجبور تھیں کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے، اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اچھے خوشحال گھرانے میں امیر لوگ ہیں، ان کے توسط سے بڑی بہن کا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا کیسا ہے؟ وہ بولی بہت اچھا، دراز قد اور خوبصورت شکل کا ہے، کہو تو تصویر منگا دوں، مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کا کیا دیکھنا، پہلی منگنی تو راس نہ آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اماں ابا بہنوں سبھی نے دیکھ لیا تو میں نے کیا دیکھنا؟ لڑکے نے بھی تو مجھ کو دیکھنے کی بات نہ کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی جان نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہیں تو میری شادی کرنی ہی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، یہ تو وہی آوارہ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا محترمہ، تمہاری چپل کھانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کی مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری کھوج لگائی اور رشتہ بھیجا۔ یہ خوش قسمتی کہ رشتہ قبول ہوا اور مجھ کو آج آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا۔ یہ رات تو خیر میں تمہاری خراب کروں گا، البتہ اگلے دن سوچوں گا کہ جو عورت بھرے بازار میں مجھے چپل مار سکتی ہے اس کے ساتھ آگے زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں۔ یہ تھا میرا جرم۔ بینش نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوؤں کو جذب کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور بولی کہ کاش بینش میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی شمس بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت افسردہ ہیں، وہ کسی دن ابا جان کے ساتھ تایا ابو اور تائی جی کے پاس آئیں گے۔ گھر جا کر میں نے والدین کو تمام صورتحال بتائی۔ والدہ تو خاموش رہیں، لیکن ابا جان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بینش کوئی غیر نہ تھی، ان کے سگے بھائی کی بیٹی تھی جس کو وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔
ان کو بہت دکھ تھا۔ اگر امی اپنی چال بازی سے اس رشتے کو ختم نہ کرتی تو آج ہمیں بینش کی طلاق کا صدمہ نہ سہنا پڑتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور بینش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طور پر جھیل لیا تھا، لیکن اب طلاق کا افسوس ان کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ سچ ہے جو ساتھی پیارا ہو، خواہ اسے انسان حاصل کر سکے یا نہیں، لیکن دل میں سچا پیار ہو تو اپنے محبوب کی جدائی سے زیادہ اس بات سے اضطراب رہتا ہے کہ میرا محبوب اجڑ گیا ہے، پھر اسے اپنی خوشی بھی خوشی نہیں لگتی۔ بھائی کو بھابھی کے روٹھ جانے کا دکھ تھا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ جب شمس بھیا کی شادی ہو چکی ہے اور گھر آباد ہو گیا ہے تو آباد ہی رہنا چاہیے، اب اس گھر کو اجڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتی اور ہمیں اہمیت نہیں دیتی تو نہ صحیح، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ امی اور ابا جان نے کافی کوشش کی، کئی بار بہو کو منانے بھی گئے۔ ان کے والدین نے کہا ہم تو آپ سے ناراض نہیں اور نہ آپ سے کوئی گلہ ہے، ہماری بیٹی کو راضی کر لیں۔ ان کو کچھ گلے شکوے ہیں۔ امی نے کہا آپ کی بیٹی نے گھر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہماری بہو علیحدہ رہنا چاہتی ہے۔ بے شک رہے، تب بھی بہو نے اعتراض کیا آپ لوگوں کا گھر میرے رہنے کے لائق نہیں، میں ایک عالیشان بنگلے سے آئی ہوں، تنگ گھر اور اتنے سارے لوگوں میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ اب بھی آپ کی صاحبزادی خوش نہیں ہے تو بتائیں کہ کیا کریں۔ بھابھی بولی مجھے آپ کے بیٹے سے شکایت ہے کہ وہ مجھے وہ سہولیات فراہم نہیں کرتے جن کی میں عادی ہوں۔ بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانا تو شوہر کا فرض ہے۔ بیٹی نتاشا، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ اسی قدر آپ کو آرام پہنچا سکتا ہے۔ بنگلے میں رہنے کا کرایہ بھی وہ کس طرح ادا کرتا ہے، تبھی دوسری فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ میری کوئی بہت بڑی فرمائشیں نہیں ہیں آنٹی، میں ہر ماہ زیورات کے سیٹ خریدنے کی تو ان سے فرمائش نہیں کرتی۔ ہر ماہ چند اچھے نئے برانڈ کے جوتے، جوڑے، پرس وغیرہ تو ہر بیوی ہی لیتی ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں اگر ان کی طرح بن ٹھن کر نہ جاؤں گی تو میری عزت خاک رہ جائے گی۔ اگر شمس میری یہ ساری جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو کیوں کی تھی اتنے بڑے گھرانے میں شادی؟ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہیے تھی۔ اس کی مجرم میں ہوں بیٹی، میں نے اس کے لیے دلہن ڈھونڈی اور آپ لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑا۔ آپ اچھے اخلاق والے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ تب تو آپ کے والدین نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں ہم آپ کے معیار کے نہیں رہے؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا لیتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے دیں۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پہلے کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہش ختم ہو جائے گی، آرزویں مر جائیں گی، ہم ادھیڑ عمر ہو جائیں گے تو زندگی کی کیا لطف باقی رہ جاتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ نتاشا بھابھی کے اس مطالبے پر سبھی انگشت بددندار رہ گئے۔ امی کی لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ملا، گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کی ماں باپ نے بھی سمجھایا کیونکہ شمس بھائی کو وہ اچھا جانتے تھے، اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین تھی۔ میرے بھائی تعلیم یافتہ اور برسر روزگار تھے، آفیسر تھے مگر چھوٹے آفیسر تھے کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے شمس کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی اراضی کو فروخت کر کے
اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تب ہی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ تو بھائی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ ان کے سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ کیا اس لیے کہ آپ بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ اگر میں آج اس کے یہ خواب پورے کر دوں گا تو کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھی کہ نہ جانے یہ کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھی، بس اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتا ہے، وہ بات صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا ہوگا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں، جہیز کے لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کے طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کے طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازم ہے، تاکہ اونچ نیچ، برتری، کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی، اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ شمس بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھی منت و سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی تھی، ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئیں۔ لیکن متعلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو بھی مل گئی تھی۔ بینش میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بھابھی ہر کسی کو دے۔ ایسی ہی مزید اسلامی اور اخلاقی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔